وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 563 اور آیات جو ہیں 80 اور 80 سے 82 تک ہیں. آج کا موضوع کیا آخرت میں ہم لوگ امن میں ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا. کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 80
آج کا سبق کا لفظی ترجمہ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ حاجہ زبانی جو ہے زبان سے جو بحث و تکرار ہوتی ہے نا، اس سے حاجہ کہتے ہیں، بحث و تمہیز۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، اور حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا، جن ہستیوں کو تم نے اللہ کا شریک سمجھا ہوا ہے ان میں کوئی طاقت نہیں، میں اسے ڈرتا نہیں ہوں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے میں ڈرتا ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے ہر چیز پر۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف، اور کیسے میں خوف محسوس کروں، ما اشرکتم، جن تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیوں ڈروں؟ ولا تخافون، حالانکہ تم تو نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے وہ ہستیاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی بھی ہیں، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو اب کون سا، ہم دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ امن کا مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ سرن کرام سورہ انعام ہے، اور ترجمہ آپ نے سنا، اور گزشتہ سبق جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ بھئی میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں یکسو ہوں۔ اور اچھا، اس میں اب مضمون جو ہے، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا کہ وحاجہ قومہ، تو ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی۔ اب بحث کرنے والے، اب یہ دراصل سارا ہمارا معاملہ ہے سامنے کرام، آج پاکستانی قوم یا امت مسلمہ کا یہ بحث و تمہیز میں لگے ہوئے ہیں۔ جو صحیح دین آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں اس سے لوگ جو ہے بدکتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں کہ بھئی کون سا اسلام، یہ بریلویوں کا اسلام کہ دیوبندیوں کا کہ اہل حدیث کا کہ شیعہ کا، اکثر آپ کہ بھئی کس کی بات مانیں؟ تو اس میں تو بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی، اس میں تو کوئی فرقوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس میں تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ اس طریقے سے بحث کرنے لگتے ہیں۔ پھر عملی طور پہ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بحث میں مصروف ہیں۔ حاجہ قومہ، اپنے پیغمبر سے بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم تو دنیا کے لیے، اب وہ بحث کا میں انداز بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہیں تھی جو اپنے پیغمبر سے جھگڑنے لگی، بحث کرنے لگی۔ ہم اس وقت زبان حال سے بحث کر رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، اپنے اللہ سے۔ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر تم تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو اور خالص اللہ کی بندگی کر رہے ہو، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ تو کافی مسئلے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ زمانہ الگ تھا، اس وقت اسلام قابل عمل تھا، آج تو مشکل ہے، بہت سے ایک کثیر تعداد، آج تو مشکل ہے۔ وہ اس وقت کے لوگ تھے، وہ تو ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان غنی تھے، آج تو نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ، مجھے بہت سے دین والے ایسا کہتے ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، جب اس کے سامنے میں خالص اسلام کو پیش کرتا ہوں کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے نا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، خالص اللہ کی بندگی۔ یہ وہ ایسا تو نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں یار جو تم کہہ رہے ہو وہ تو مشکل ہے۔ سارے لوگ، بہت سے لوگ یہ بھی کہ سارے لوگ تو کس طرف جا رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب سارے لوگ اگر غلط راستے پہ رہیں تو میں کیا کروں؟ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کا راستہ ہے۔
تو یہ حاجہ قومہ، بحث ہم بھی کر رہے ہیں، بس اس بات کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ اور پھر اس میں دوسرا ہے لا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا۔ اب ہم تو ڈرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام میں تو نہیں ڈرتا جن ہستیوں کو ہم تو غیر کے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے کہنے دیں سچ بات، کیونکہ میری زندگی کا پتہ نہیں چلتا، سچی بات مجھے کہنے دیں۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم آج کا مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ یہ اس نے طمع لگا رکھی ہے، غیر سے فائدے کی امید لگا رکھی ہے، اور غیر سے نقصان، غیر مخلوق کے نقصان سے ہی ڈرتا ہے، اور مخلوق سے فائدے کی توقع ہے۔ اب دیکھ لیں ساری صورتحال ہی ہے یہ، اللہ پر یقین ایمان نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوتا یقین، جو خالص اللہ کا یقین ہے نا، نہیں۔ تو مخلوق سے ہم توقع رکھتے ہیں فائدہ دے گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو، ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ روٹ لیول میں بھی ہے، لیکن جو شخص وزیر بن جاتا ہے، مشیر بن جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، بس لوگ اس سے تعلق قائم کرنا، نیا الیکشن ہوا، اسمبلیاں آئیں، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی مشیر، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، تو سب لوگ ان سے اپنے تعلقات گانٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے، یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کسی بھی ذریعے سے، وہ کہ یہ فائدے کی چیزیں یہ ہیں، یہ پوسٹیں ہیں، یہ لوگ کہیں گے تو، یا یہ ہمارے دوست بن جائیں گے تو ہمارا کام بھی کریں گے۔ یہ توقعات ہیں بھی آپ کے، نہیں ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن نفع اور نقصان، یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہم اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، النافع اور الضار، یہ صرف اللہ کی طاقت، نقصان دینے والا اور فائدہ دینے والا ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ہے، النافع اور الضار۔ ٹھیک ہے وہ کام ذرائع سے کرتے ہیں، اسباب، اللہ تعالیٰ بھی اگر فائدہ دے گا تو اسباب سے ہوگا، فصل اچھی ہو جائے گی تو آپ مالا مال ہو جائیں گے بعض اوقات، یا ایسی مثال کے طور پہ۔ تو اب یہ تو کیا تو اللہ نے ہے، بارش تو اللہ نے برسائی ہے، کھیتی سے اللہ نے غلہ اگایا ہے، یا سبزیاں اللہ نے اگائی ہیں، آپ نے صرف کھیت کو خدا بنا لیا فصل بڑی اچھی ہوئی ہے جی، ایسے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، یعنی بحث اور تمہیز، یہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا۔ پھر غیر سے فائدہ اور نقصان کی توقع، لیکن جو مرد مومن ہے وہ کہتا ہے لا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا جن ہستیوں کو تم نے شریک بنا لیا ہے، ان سے، ان کے نقصان سے میں نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، لیکن اللہ نے اگر کوئی میرے لیے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے تو وہ ہوگا، لیکن یہ ہستیاں اگر چاہیں بھی تو مجھے نہ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم جو ہے ہر چیز پہ پھیلا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ یہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اس آیت میں مضمون ذرا دیکھیں، اس میں بھی غور کیجیے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ اس میں یہ ہے کیف اخاف ما اشرکتم، یعنی تم تو اپنے شریکوں کے نقصان یا فائدہ کی طمع یا ڈر رکھتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے اللہ کا خوف نہ کروں۔ اللہ کیف اخاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو دیکھیں ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو اور شریک بنائے میں، تم تو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور تم مجھے باطل سے ڈراتے ہو، اور تم نے تو وہ چیزیں شریک ٹھہرائی ہوئی ہیں جن کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے، حقیقی وجود نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہیں، اور مخلوق تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، مخلوق جو بھی ہے
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہی کا آپ واقعات کریں۔ آگ جلائی گئی ان کے لیے، بڑا الاؤ روشن کیا گیا، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، اتنا تیز ہوا آگ، تو وہ جناب انہوں نے ڈال دیا اس میں مشین کے ذریعے، کوئی بھی مشین تھی جو بھی تھی، لیکن آگ نے تو ان کو نہیں جلایا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ آگ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ جو جن چیزوں میں تاثیرات ہیں یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے دیتی ہے۔ اللہ ہی فاعل حقیقی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے، فاعل حقیقی، اصل جو کام کرنے والا ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے یا بگاڑنے والا ہے۔ حضرت علی کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے سے۔ تو اس سے آپ اپنے ارادوں کو یعنی اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ ایک ارادہ بناتے ہیں تو آدمی شادی کرتا ہے، اولادی اللہ تعالیٰ اولادی نہیں دیتا، تو آپ نے تو اس نیت سے کی تھی کہ میرا کوئی والی وارث ہو، میرا کوئی نام لیوا ہو، اولاد ہی نہیں ہو رہی آپ کی، تو بعض بے اولادیں آپ کے سامنے۔ ویسے میں ایک بات کروں سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ آیت یاد کریں نا، ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی فاعل حقیقی سامنے کرم، ہماری تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، تم ان ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نازل کی، جن کے پاس اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں، عباد امثالکم۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، مثال کبھی کبھی دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فوج ہے، چلیں فوج کو لے لیں، فوج کا پلاٹون کا ایک کمانڈر ہے جو بھی ہے، اور پھر اس کے سپاہی ہیں، اور 200 لگا لیں۔ اب یہ 200 سپاہی جو ہیں وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کا رینک بڑھا سکتا ہے، اس کی جو سالانہ رپورٹ ہے کیا اس میں کوئی تعریفی الفاظ لکھ سکتا ہے؟ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کی رپورٹ لکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ لکھے گا کون؟ جو کمانڈر ہے، جس کے پاس اختیار ہے۔ یہ تو دیکھیں دنیا میں بھی آپ اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کو اس حد تک تسلیم کرتے ہیں آپ کہ اس کو اصل مان لیتے ہیں، اور مسئلہ پھر یہاں خراب ہو جاتا ہے۔ مخلوق سے کوئی چیز آپ یعنی توقع رکھ لیں اللہ کے حکم کے بغیر، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری مطلب ایسی ہے کہ ہم غیر کے حکم کو مان لیتے ہیں اور پھر اپنا کام کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے رہتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہتے ہیں۔ نفس کی ہم عبادت، عام طور پہ ہم نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں، لیکن اس کے لیے تو کوئی دلیل اللہ تعالی نے نازل ہی نہیں، لیکن آپ پکارتے رہتے ہیں یا نفس یا نفس، یا اللہ کہنے کی بجائے ہم یا نفس یا نفس یا نفس پکارتے رہتے ہیں، عمل یعنی زبان حال سے،
میری جو مرضی ہوگی میں کہوں گا۔ خاتون خانہ ہے، وہ اسی گھمنڈ میں رہتی ہے کہ میں نے، یعنی خیال اس کا یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی چلانی ہے، میاں پر بھی، بچوں پر بھی، اور ادھر بھی اور ادھر بھی، اپنی مرضی سے۔ اسی طرح وہ اس کا میاں ہے، وہ کہتے ہیں میری مرضی۔ تو ہر ایک اولاد ہے، وہ کہتے ہیں میری مرضی، ابو میرے نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال یہ اس میں اچھا، پھر اس میں یہ بات ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کون سا فریق سکون میں ہونے کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، یہ دو فریق ہیں، ایک مخلوق سے طمع، مخلوق کو اس نے مخلوق کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اور دوسرا اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی قوم سے کہ کون سا فریق جو ہے وہ زیادہ اطمینان اور بے خوف ہو سکتا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ لیکن وہ لوگ تو نہیں جانتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خود ہی بتاتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، اب دیکھیں یہ بڑی توجہ طلب آیت ہے اور بہت اہم ہے۔ امن کے مستحق، اطمینان اور امن کے مستحق کون لوگ ہیں؟ سوال یہ ہے۔ پچھلی آیت میں یہ سوال تھا، اب اس کا جواب کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا، ملایا نہیں، اس کے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، مہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں ایمان کا، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ایمان تو آپ کو معلوم ہے، اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود حقیقی مان لیں، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ یہ اصل میں یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ہمارے اسلام کی بنیادی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی میں تمام دین اسی میں پوشیدہ ہے صاحب نکرام۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم کرتے ہیں قولاً یا عملاً، آپ نے اللہ کا حق اس کو دے دیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کا حق مار لیں، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کا بھی حق مار لیں تو یہ ظلم ہے۔ آپ نے بندگی اللہ کا حق تھا، لہو دعوت الحق، یہ ہم اسی آیت، اسی سورۃ مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں۔ پکارنا اللہ کو ہے، سچا پکارنا اللہ کو پکارنا ہے۔ ہماری پکار باطل کی ہے۔ میں دیکھیں کوئی زیادہ آپ کو یعنی الجھاؤں گا نہیں، ہماری پکار ظاہر کی ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا دنیا، یا دولت، یا عہدہ تیرا آسرا، اور ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر کو ہم پکار رہے ہیں۔ اللہ کا حق، اللہ کی جو حیثیت ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اب مخلوق، مٹیریل کو ہم نے اپنا رب قرار دے دیا ہے۔ یہ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، مٹیریل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کو ہم چاہتے ہیں، یہی ہمیں محبوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمیں مطلوب ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، ظلم سے آلودہ نہ کیا۔ اول تو دیکھیں، اگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے بھی نہیں، ظلم ہی ظلم ہے سارا، اور ایمان تو ہے نہیں۔
ہم ظالم ہیں اور کھرے ظالم ہیں، سچے ظالم ہیں، یکسو ہیں ظلم میں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بندگی اللہ کی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ تو یہ تو ظلم ہے۔ زندگی تو گزارنا اللہ کا حق تھا کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے، اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے، لیکن آپ نے تو ظلم کا وتیرہ اختیار کر لیا، ظلم کو اپنا شعار بنا لیا۔ ہم میں سے اکثریت ظالم ہے، اور ظلم تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ظلم اصل میں ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے، اور ہم عملی طور پر شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب اس میں بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے، یعنی ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ راہ راست پر کون لوگ ہیں؟ وہ صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا۔ میں نے تو آپ کو کہا ایمان تو ہمارا ہے نہیں، بالکل اگر سچی بات ہے، ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں، ہمارا ایمان بالدنیا ہے، ظاہر پر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بہرحال الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے، جھگڑنے لگی۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اور اس نے تو مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ،
اور میں نہیں ڈرتا ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر ہم دو فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حقیقت میں تو جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور راہ راست پر بھی وہی لوگ ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.